لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ ہماری بات لفظ مزمل پہ رکی تھی کہ قرآن حکیم میں جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے
لفظ مزمل کا خطاب ہے۔ آخر کیا معنی، کیا مفہوم ہو سکتا ہے اس لفظ کا؟ اہل مکہ مشرکین ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، اس جگہ کا نام ہے دار الندوہ، مشورے کی جگہ۔ جیسے ہماری پنچایتیں لگتی ہیں، ہمارے دارے ہیں، ہماری بیٹھکیں ہیں، بیٹھ کے معاملات سلجھاتے ہیں ہم۔ اہل مکہ نے پنچایت کے سارے سرکردہ لوگوں کا اکٹھ کیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے ہر شخص خائف ہے اور پریشان ہے۔ ہر کسی کو اپنا مقام خطرے میں لگ رہا ہے، ہر کسی کو اپنا وڈیرا پن ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جب مشورے میں سارے لوگ جمع ہوئے تو بات چل نکلی کہ یہ جو بندہ محمد ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک رائے دینے والے نے رائے دی کہ یہ شاعر ہے، اپنے ادب و اشعار کی وجہ سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ کنارے سے دوسرا بولا لیسا بشاعر، یہ شاعر نہیں، اس لیے کہ اگر یہ شخص شاعر ہوتا تو عرب کے بڑے بڑے شعراء مقابلہ کر لیتے۔ ایک دوسرا بولا، اس نے کہا کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ جواب دینے والے نے جواب دیا لیسا بمجنون، یہ دیوانہ بھی نہیں۔ آپ یہاں ایک جملہ بطور امانت یاد رکھیں، دیوانہ اسے اپنے پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہوتا، اسے اپنے لباس کے اچھے ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دیوانہ آدمی ہے جو ملا ملا، جو کھایا کھایا، جہاں بیٹھا بیٹھا۔ یہ دیوانہ نہیں ہے، اسے دیوانہ نہ کہو، اس کا پسینہ بھی اتنا خوشبودار ہے کہ دنیا کی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا آپ بیٹھے کلکتے ہیں، میرے سامنے آئے تو میں بات کروں؟ ادھر تشریف لائے نا، ذرا ادھر آئے، میرے سامنے آئے، مجھے آسانی ہو بات کرنے میں۔ یہ بات مسترد ہو گئی کہ یہ شاعر نہیں، یہ بات بھی مسترد ہو گئی کہ یہ مجنون و دیوانہ نہیں۔ ایک اور بولا، اس نے کہا کہ یہ کاہن ہے، فال نکالتا ہے، نجومی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ عرب کے بڑے بڑے سربراہان میں کوئی مجھے شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجھے دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجھے مجنون کہہ رہا ہے، کوئی مجھے کاہن کہہ رہا ہے۔ حضرت بڑے غم زدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔
کہ کون سی لڑائی ہے ان کی مجھ سے، کون سا گلہ ہے انہیں مجھ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی۔ آپ آج اتنی مہربانی کریں گے کہ میں نے چند جملے بولنے ہیں، آپ کی توجہ ہو، بات ختم ہے لیکن یہ آپ کی اوپر سے نہ گزر جائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے جملوں کو آسان ترین لفظوں میں بول دوں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشورے میں جمع ہوئے مکہ کے بڑے بڑے قریشی، ایک نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، ایک نے کہا آپ مجنون ہیں، ایک نے کہا آپ کاہن ہیں یعنی نجومی ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پہ آ کے آپ پریشان ہو گئے۔ میرے نبی آپ ان کی تو سن لی، اب ذرا میں رب العالمین کی بھی سن لیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ ایک طرفہ بات نہ سنے میرے پاک پیغمبر، مکہ والوں نے آپ کو دیوانہ کہا ہے، مکہ والوں نے آپ کو شاعر کہا ہے، لیکن ذرا مقابلے میں دیکھیں میں اللہ کیا کہتا ہوں۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ آپ اہل مکہ کی بدتمیزیاں سن کے پریشان نہ ہوا کرے، بلکہ میں اللہ کی ثنائیں سن کے خوش ہوا کرے۔ اب میں جملہ بتاؤں یہ مدثر کیا ہوتا ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ کمبل اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا۔ دوسرا معنی مفسرین کرام اور اہل علم نے یہ کیا کہ یہ جو آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے اور بنے بنائے گھونسلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر جانور یعنی پرندے ایک ایک تن کا چن چن کے لا کے اپنا گھونسلہ نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو دین کا گھونسلہ بنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد اب تک اتنا زمانہ 6 یا پونے 600 سال گزر چکے ہیں۔ یہ لوگوں نے بچیاں دفن کی ہیں، لوگوں نے غیر اللہ کی پکار کی ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر وہ جو گھونسلہ دین کا بنا تھا ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، ان لوگوں نے پیغمبروں کی محنت کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے پیغمبروں کی کاوش اور محنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ یا ایھا المدثر، اے میرے نبی آپ صرف چادر اوڑھ کے لیٹنے والے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ آپ نے نئے سرے سے محنت کی، آپ نے نئے سرے سے کوشش کی۔ آدم علیہ السلام سے چل کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو گھونسلہ بنا تھا ان لوگوں نے برباد کر دیا۔ میں اللہ کریم نے آپ کو مبعوث فرما کے، آپ کو نبوت دے کے اس دین کے بکھرے شہرازے کو اکٹھا فرما دیا۔ آدم
علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں نے جتنی بھی محنت کی تھی اس کا رنگ نظر نہیں آیا، لیکن آپ کی 23 سالہ محنت اتنی رنگ لے کے آ گئی کہ میں اللہ کریم نے فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر پیغمبر کی کاوش ہے، ہر پیغمبر کی محنت ہے۔ حضرت ابراہیم کا دین بھی کمال کا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت بھی کمال کی ہے، لیکن میرے محمد کریم کی شریعت آج کے دور سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اتنی جدید ہے، اتنی پائیدار ہے، اتنی مستحکم ہے، اتنی لاجواب ہے، اتنی کارآمد ہے کہ محمد الرسول اللہ نے 23 سالوں میں اتنی محنت کر دی ہے، اب قیامت تک کسی نئی محنت کی ضرورت نہیں رہ گئی، نئی کتاب کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اے میرے پاک پیغمبر، اہل مکہ کے جملوں کی جانب دھیان نہ کریں۔ اور میرا دوسرا جملہ، اہل مکہ نے ایک نام گھڑا تھا محمد کریم علیہ السلام کا، کہتے تھے یہ مزمم ہے، محمد نہیں، مزمم ہے۔ مزمم کون ہوتا ہے؟ جس کی توہین کی جائے۔ مزمم کون ہوتا ہے؟ جس کے نقائص بیان کیے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا کہ لوگ مجھے مزمم کہہ رہے ہیں، آپ علیہ السلام غمگین ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر غم نہ کریں، آپ محمد ہیں، ان کے جملے کی جانب دھیان نہ کریں۔ آپ محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے، دنیا آپ کی تعریفیں نہ بھی کرے، میں اللہ نے اتنی تعریفیں کر دی ہیں کہ قیامت تک کے لیے میں اللہ نے آپ کی تعریفوں کا خلا پورا کر دیا ہے۔ ایک شاعر کا لفظ ہے، ما امدحت محمدم بمقالتی، ما امدحت بمقالتی ولیکن مقالتی مدحت بمحمدی۔ اے لوگو، میں اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ کی تعریف نہیں کر رہا، سنیے ذرا، ما امدحت محمدم بمقالتی، میں اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ کی تعریفیں نہیں کر رہا، بلکہ میں محمد الرسول اللہ کی تعریف کر کے اپنی زبان کی عزت میں اضافہ کر رہا ہوں۔ میری تعریف سے محمد پاک کو فرق نہیں، لیکن جب تعریف کرتا ہوں تو میری زبان کو فرق پڑتا ہے کہ میرا قد اونچا ہو جاتا ہے، میری حیثیت اونچی ہو جاتی ہے، میری شان اونچی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ناموں میں ایک نام ہے محمد، اور میرے ناموں میں ایک نام ہے احمد۔ محمد کون ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ احمد کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا، اے کائنات کے لوگوں، میں محمد ہوں، اللہ نے میری تعریف کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، اور میں احمد ہوں، میں نے اللہ کی تعریف کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں جی، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زبان سے میں نے اللہ کی حمدیں کی ہیں، میں نے اللہ کی ثنائیں کی ہیں۔ کون سی اللہ کی حمدیں، کون سی اللہ کی ثنائیں؟
اللہ کی حمد ہے عالم الغیب ہونا، اللہ کی حمد ہے مشکل کشا ہونا، اللہ کی حمد ہے رازق ہونا، اللہ کی حمد ہے داتا ہونا، اللہ کی حمد ہے مشکلیں آسان کرنے والا ہونا۔ میں اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کریم کی ساری حمدیں بیان کی ہیں اور نسل انسانی کو باخبر کیا ہے۔ لوگوں مشکلیں آسان کرنے والا صرف ایک اللہ، حاجتیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ، محتاجیاں دور کرنے والا صرف ایک اللہ، شفائیں دینے والا صرف ایک اللہ، بندے کے سینے میں چھپے بھید اور راز جاننے والا صرف ایک اللہ، داتا صرف ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ان وصفوں کا مالک نہیں ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھیں، منگتے کو لو منگتا منگے تے روے مرادو خالی۔ ایک فقیر آدمی ہے بازار میں مانگ رہا ہے، دوسرا فقیر اس کے سامنے جا کے کہتا ہے مجھے دے دو اللہ کے نام پہ۔ ہے نہ حیران کن، ہے نہ عجیب بات، منگتے کو لو منگتا منگے تے روے مرادو خالی۔ اس کی دینا یار محمدہ جڑا آپے خود سوالی، جو خود محتاج ہے، جو خود سوالی ہے، جو خود حاجت مند ہے، جس کی کشتی پار نہیں لگی، نہیں پہنچے، جس کی کشتی پار نہیں لگی اسے چھلانگ لگانا پڑی، اسے مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اس نے کیا دینا؟ جو خود 18 سال ہو گئے بیمار ہے، اس نے کیا دینا؟ جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، 40 سال اس کی آنکھیں آنسو بہاتی رہ گئی ہیں، اس نے کیا دینا؟ جسے آگ میں ڈال دیا گیا ہے، اس نے کیا دینا؟ جس کا چہرہ زخمی کر دیا گیا ہے، بلکہ دینے والی ذات ایک اللہ کی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں دیکھو، ایوب 18 سال بیماری میں، حضرت ابراہیم آگ میں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یوسف جیل میں، حضرت یعقوب اپنے بیٹے کے غم میں، حضرت نوح قوم کی مخالفت میں، حضرت محمد الرسول اللہ کا چہرہ زخمی ہے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ کی جتنی مذمت کرنے کی اہل مکہ نے کوشش کر سکے وہ کی ہے۔ ان سارے پیغمبروں کی محتاجی نے، ان سارے پیغمبروں کی کمزوری نے اس مسئلے کو روزے روشن کی طرح واضح کر دیا کہ ہر قسم کی ہر وقت محتاجی سے پاک صرف کون ہے۔ اور آپ یاد رکھ لیں، میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں، یہ جو بولنا ہوتا ہے اللہ کا نام لینا، کوئی پتہ نہیں بڑی بڑی تہجدیں اتنا وزن نہ کر سکے ہمارے نام اعمال کا جتنا اللہ کی توحید کے لیے بولا یہ جملہ اثر انداز ہو جائے۔ مولا ہم نے تیری محبت میں، تیری ثنا میں یہ نعرہ لگایا تھا، ہر دنیا کا بندہ کمزور ہے، کمزوریوں سے پاک کون ہے؟ کوئی بھی جاننے والا نہیں، علم رکھنے والا کون ہے؟ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرید ان یعذب اہل الارض، اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں دنیا برباد کر دوں۔ قتل و غارت اتنی ہے، جوا اتنا ہے، شراب نوشی اتنی ہے، بے حیائی اتنی ہے، اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں دنیا تباہ و برباد کر دوں، لیکن برباد نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں اپنے معصوم بچے کو لے کر گئی ہے استاد جی کے سامنے، اس بیٹے کو تعلیم دے کتاب اللہ کی۔ بچہ سامنے بیٹھا ہے، استاد نے تعلیم دی ہے، بچے کی نرم و نازک زبان ہے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے اپنی نرم زبان سے پڑھا بسم اللہ، الرحمن بھی نہیں پڑھا، الرحیم بھی نہیں پڑھا، اتنا صرف اپنی زبان سے کہا بسم اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کی معصوم زبان سے جب اللہ نکلا تھا، اللہ پاک نے پوری کائنات کے گناہگاروں کو معاف کر کے عذاب کا ارادہ ترک فرما کے اس بچے کے اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے امت کے لیے اور رزق نازل فرما دیا۔ گھڑی کدھر ہے میری؟ رکھی کوئی نہیں آپ نے؟ خیر ہے، رہنے دیں، آپ جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے والوں کو اللہ نے جواب دیا، فرمایا المزمل۔ المزمل کا کیا معنی ہے؟ مفسرین نے عام معنی یہ کیا، آپ نے بھی یہ سنا، میں نے بھی یہ سنا، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، اے کملی والے پیغمبر، آپ کو ایک اور معنی بتانے لگا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو مزمل ہے اسے صاحب فتح البیان نے لکھا ہے کہ مزمل کا ایک معنی کیا ہے۔ اہل مکہ جو ہیں اونٹ کا سفر کیا کرتے تھے۔ بیٹھے ہو؟ اچھا پھر خیر ہے۔ اونٹ کی سواری، اور ہوتا کیا تھا، لمبی قطاریں اونٹوں کی، ایک سربراہ ہے، اونٹ پہ کجاوا رکھا ہوا ہے۔ اب ضروری ہے کہ کجاوے میں دونوں بندے ایک وزن کے بیٹھیں، ایک جانب بھاری بندہ، ایک جانب ہلکا کم وزن بندہ، نظام نہیں چلے گا۔ ایک جانب لڑاکا بندہ، ایک جانب خاموش بندہ، باتونی آدمی دوسری جانب، تب بھی سفر طے نہیں ہوگا۔ قافلے کے سربراہ کا کام یہ ہوتا کہ تقسیم بڑے اعتدال سے کرتا، ہم وزن ہم مزاج لوگ، کجاوے کی دائیں بائیں جانب بٹھاتا۔ یہ جو بٹھانے والا ہے اسے کہا جاتا ہے مزمل۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، اہل مکہ کا مزاج الگ تھلگ تھا، کوئی بچیاں دفن کرنے والا، کوئی بچیاں لے لے کے پالنے والا، ہر کسی کا الگ دھیان و الگ مزاج تھا۔ کسی ایک چھتری کے نیچے یہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس اونٹ نے پانی میرے اونٹ سے پہلے کیوں پیا؟ قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی۔
اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا؟ قتل و غارت ہو جاتی تھی۔ آپ کے سوا کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس کی سائے اور چھتری تلے جمع ہو جائیں، اس لیے میرے نبی میں نے آپ کو مبعوث کیا، پوری کائنات کے مختلف المزاج لوگوں کو آپ نے اکٹھا فرما کے اسلام کے سائے کے نیچے جمع فرمایا۔ میں اللہ کا اعلان ہے، یا ایھا المزمل، اے میرے نبی چادر وہ اوڑے جس کا کام اور کوئی نہ ہو، صرف سونا ہو۔ آپ کیوں چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں؟ آپ تو پوری کائنات کے سربراہ بن کے تشریف لائے ہیں۔ آپ سو جائیں، آپ آرام کریں، نہ میرے پاک پیغمبر۔ آخری جملہ سنیے، مولا میں اکیلا، باپ کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، دادا جان بھی کوئی نہیں، میں اکیلا، پوری کائنات انسانی کا بوجھ میرے کندھوں پہ۔ جی آپ سب کو کہنے لگا ہوں، اگر مشکل آ جائے، اگر پریشانی آ جائے، برادری ساتھ نہ دے، فیملی ساتھ نہ دے، دوست تنہا کر دے، یہ وظیفہ ہے اور لاجواب وظیفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی باپ کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، دادا جان کوئی نہیں، برادری مخالف ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بوجھ زیادہ ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے نبی وزن بوجھ زیادہ ہے، رات کو اٹھ کے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے فرما برداری کرے، جو ہاتھ باندھ کے میرے سامنے فرما بردار بن جائے، میں دنیا کو اس کے سامنے فرما بردار بنا دیتا ہوں۔